عمران خان صاحب کے سر پہ شاید کوئی تلوار جو ہے وہ لٹکائی جا سکتی ہے، شاید ان کو جھکایا جا سکتا ہے، شاید ان سے اپنی کو بات منوائی جا سکتی ہے، شاید ان کے کوئی گھٹنے ٹکوائے جا سکتے ہیں، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ قانون اور انصاف کا قتل کرنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، اس کیس میں کوئی ایسی چیز ہی موجود نہیں ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو کوئی سزا دی جا سکے۔ ہم انصاف کا یہ قتل کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ کورٹ میں گملے توڑنے تک کا کیس بھی عمران خان کے اوپر آپ نے بنا دیا۔ یہ آپ نے پاکستان کے عدالتی نظام کا مذاق اڑایا ہے۔ نواز شریف کے بیٹے حسن نواز سے 8 ارب کی پراپرٹی ان کو ذاتی فائدہ دینے کے لیے 18 ارب روپے میں خرید، ون ہائیڈ پارک کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور یہ جب اتنی بڑی ٹرانزیکشن ہوئی تو نیشنل کرائم ایجنسی NCA جو برٹش ایجنسی ہے، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ill gotten ویلتھ کے حوالے سے ایکشن لیتی ہے، انہوں نے اس ٹرانزیکشن کو ٹارگٹ کرتے ہوئے، اس کو مشکوک ڈکلیئر کرتے ہوئے ملک ریاض کے جو اکاؤنٹس تھے وہ وہاں پہ سیز کر دیے۔ یہ سارا ایشو ملک ریاض اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان تھا۔ وہاں پہ ان کا جو بھی آپس میں طے ہوا، جو بھی پلی بارگین ہوئی، کوئی فیصلہ ہوا، کوئی معاہدہ ہوا، اس کے تحت ان کے اکاؤنٹس جو تھے وہ ڈی فریز کر دیے گئے، اور وہ جو پیسہ تھا وہ پاکستان لایا گیا۔ اب یہ بٹوین نیشنل کرائم ایجنسی اینڈ پرائیویٹ پارٹی ملک ریاض تھا۔ جب پیسہ پاکستان لانے کے لیے کوشش کی گئی تو انہیں وہاں بتایا گیا کہ آپ کو حکومت پاکستان سے اجازت لینی پڑے گی۔ کابینہ نے اجازت دے دی، وہ پیسہ پاکستان آ گیا۔ پاکستان وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ سے اب وہ حکومت کے اکاؤنٹ میں بھی آ چکا ہے۔ اس پیسے کے آنے سے وہ پیسہ جہاں پہ انویسٹ ہوا، اس پیسے پہ انہوں نے انٹرسٹ بھی کمایا۔ وہ پیسہ نہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں آیا، وہ پیسہ نہ بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں آیا، وہ پیسہ نہ القادر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں آیا، وہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا، وہ پیسہ حکومت پاکستان کے پاس آیا، وہ پیسہ کابینہ کی منظوری کے بعد جو ہے پاکستان لایا گیا۔ یہ چیزیں اس لیے یاد رکھنی ضروری ہے کہ یہاں پہ القادر ٹرسٹ کیس جو کہ ایک ٹرسٹ اور ادارے کے حوالے سے ہے، اس کو وہاں پہ صرف 190 ملین پاؤنڈ کا کیس میڈیا میں بتایا جاتا ہے، صرف لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے کہ لوگ یہ سمجھے کہ 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے، پتہ نہیں یہ کیا کیس ہے اور کتنے پیسے کسی نے کھا لیے اور کتنے پیسے آئے اور کس کے اکاؤنٹ میں چلے گئے اور کس کے بچوں کے پاس چلے گئے۔ بٹ بیسیکلی یہ ایک ٹرسٹ کیس ہے۔ القادر ٹرسٹ ایک یونیورسٹی ٹرسٹ ہے، ایک ایجوکیشن ٹرسٹ ہے، اور ایجوکیشن ٹرسٹ جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے نبل یونیورسٹی کے حوالے سے ٹرسٹ بنا ہوا ہے، ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہے، جیسے شوکت خانم کے حوالے سے ٹرسٹ بنا ہوا ہے۔ سو یہ ایک اور ٹرسٹ ہے۔ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ القادر ٹرسٹ کے تحت یہ جو ادارہ بنا، جو کہ یونیورسٹی ہے، اس میں بچوں کو دنیاوی اور دینی تعلیم مفت فراہم کی جاتی ہے۔ اس میں اگر آپ ان کی رپورٹس دیکھیں اور ان کے اکاؤنٹس چیک کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کے اکاؤنٹس میں بھی یہ رقم کسی بھی حوالے سے کبھی بھی ٹرانسفر نہیں کی گئی ہے۔ اور ٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز اگر ٹرسٹ میں ڈپازٹ بھی ہو جائے تو وہ ٹرسٹیز اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جو زمین ہے جو القادر ٹرسٹ کی ملکیت ہے وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ بشرا بی بی یا عمران خان کی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی پاکستان کے قانون کے مطابق۔ اگر وہ ٹرسٹ ختم بھی ہو جاتا ہے تو وہ زمین جو ہے وہ کسی اور ٹرسٹ کے پاس جا سکتی ہے اس کی ڈیڈ کے مطابق، یا سرکار کے پاس جا سکتی ہے، وہ کسی ٹرسٹی کے بچوں کو منتقل نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ ٹرسٹ کی ملکیت میں کوئی چیز بیچ بھی نہیں سکتے ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، جب تک کہ باقاعدہ طور پہ عدالت سے اور سرکار سے اس کی پرمیشن نہ ہو جائے آفٹر دا ریزولوشن۔
یہ بھی اپنے ذہن میں ہونا چاہیے. تمام لوگ جو ہیں ان کے ذہن میں یہ ہو کہ جتنے بھی گواہان نیب نے پیش کیے ان سب نے یہ تسلیم کیا کہ کوئی بھی چیز بشرا بی بی، کوئی بھی پیسہ بشرا بی بی یا عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا ہے، کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا گیا ہے. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ترامیم ہوئی ہے، نیب کی ترامیم، ان میں کابینہ کے فیصلوں کو استثناء حاصل ہے. یہ جو اب جو ترامیم ہوئی، ہم یہ سمجھتے ہیں ذاتی طور پہ، ویسے تو القادر ٹرسٹ پہلے بنا ہے اور رقم جو ہے وہ پاکستان اس کے بعد آئی ہے، مگر وہ القادر ٹرسٹ میں نہیں آئی ہے. میں دوبارہ کہوں گا، بار بار کہوں گا، اس کو ہیمر کروں گا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئی ہے. بار بار کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئی ہے. یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ہے، اس میں سے 1 روپیہ نہ عمران خان صاحب، نہ بشرا بی بی صاحبہ، نہ القادر ٹرسٹ کے کسی اور ٹرسٹی یا کسی اور ادارے کے کسی شخص نے اس کو استعمال کیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور ملک میں اگر اس قسم کے فلاحی ادارے بنائے جاتے ہیں تو ان کی خدمات کے صلے میں تو شاید نوبل پرائز دے دیا جاتا، مگر پاکستان میں اس ٹرسٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کا ایک ٹیگ لگا کے وہ پیسہ جو کبھی اس ٹرسٹ میں آیا ہی نہیں یا کسی ٹرسٹی نے استعمال کیا ہی نہیں، اس پہ ٹرسٹیز کو بدنام کر کے اور انہیں سزا دینے کی کوشش کی جاتی تھی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ پاکستان آیا ہے، ریمیٹنس پاکستان آئی ہے، 190 ملین پاؤنڈ پاکستان آیا ہے، لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے. یہاں تو آپ 1 روپے کی ریمیٹنس کے لیے جو ہے وہ ترلے کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کیسے جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہو کے کل پرسوں سے بار بار بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ہماری ریمیٹنس میں ایسے ہو گیا اور ہماری ریمیٹنس میں ویسے ہو گیا. شرم کی بات ہے کہ یہاں پہ جو لوگ فلاحی کام کرتے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے ادارے کھڑے کیے ہیں، جو کہ بیسیکلی اس ملک کی سرکار کا کام ہے، جب اگر پرائیویٹ اینٹیٹیز اس طرح کا کام کرتی ہیں تو پھر انہیں اس قسم کی وکٹمائزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نیب کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے جو بیان دیا، اور وہ رائٹنگ میں بھی ہے، کہ اس میں نہ کوئی کرمنل پروسیڈز ہے، نہ فائنینشیل گین ہے، اور نہ مس اپروپریشن ہے. میں دوبارہ کہوں گا، نہ کرمنل پروسیڈز ہیں، نہ فائنینشیل گینز ہیں، اور نہ مس اپروپریشن ہے. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس بھی نہیں بنتا ہے. گواہیاں موجود ہیں، سب ادارے گواہیاں دے رہے ہیں، مگر عدالت کے ماحول سے ایسا لگتا ہے کہ یہ تلے ہوئے ہیں کہ سزا سنانی ہے. اور اس پہ خان صاحب بھی بڑا واضح طور پہ کہہ چکے ہیں. قانون اور انصاف کا قتل کرنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہیں. فیصلہ پتہ نہیں کہاں اور کیسے لکھا جا رہا ہے کہ ایک بریت کا کیس ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، اس کیس میں کوئی ایسی چیز ہی موجود نہیں ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو کوئی سزا دی جا سکے. پیسے کس کے ہیں، پیسے آئے کہاں ہیں، کس کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں، اس وقت کہاں پڑے ہیں، اس پہ انٹرسٹ کس نے بنایا ہے، وہ کس کے استعمال میں ہوں گے، اور کیس کس کے اوپر ہے؟ کیس عمران خان صاحب پہ ہے. سزا کس کو دینی ہے؟ عمران خان کو دینی ہے اور بشرا بی بی کو دینی ہے. ہم انصاف کا یہ قتل کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے. اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس میں خان صاحب کو انصاف ملنا چاہیے، اس میں بریت ہونی چاہیے. تمام گواہیاں جو ہیں وہ آن ریکارڈ موجود ہیں. ایک بالکل جو لا نوئنگ آدمی نہیں بھی ہے، جس وقت اسے بھی یہ کیس پڑھایا جاتا ہے تو اسے بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کو ڈیلے کر کے، اس کے فیصلے کو ڈیلے کر کے عمران خان صاحب کے سر پہ شاید کوئی تلوار جو ہے وہ لٹکائی جا سکتی ہے، شاید ان کو جھکایا جا سکتا ہے، شاید ان سے اپنی کو بات منوائی جا سکتی ہے، شاید ان کے کوئی گھٹنے ٹکوائے جا سکتے ہیں. تو یہ ان کی خام خیالی ہے. خان صاحب نے کہا کہ جتنا عرصہ مجھے رکھا ہے اس سے زیادہ عرصہ بھی مجھے رکھ لیں، میں کبھی بھی ان کی بات نہیں مانوں گا، میں بالکل غلامی قبول نہیں کروں گا. یہ کیسز، یہ ایک ایسا ہی مذہقہ خیز کیس ہے جیسے عدت کیس تھا.
یہ ایک ایسے ہی کیس ہے جیسے سائفر کیس تھا. ان کیسز کو صرف اور صرف بنایا اس لیے گیا تھا کیونکہ یہ عمران خان کے خلاف کچھ چیز ڈھونڈ ہی نہیں سکے. کیس بنا دیا جو لمبی لسٹ ہے کیسز کی کہ ہائی کورٹ میں گملے توڑنے تک کا کیس بھی عمران خان کے اوپر آپ نے بنا دیا. یہ آپ نے پاکستان کے عدالتی نظام کا مذاق اڑایا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی ٹرف کے لیے لڑتا ہے. عدلیہ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو فیصلے لکھے جاتے ہیں تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے, تاریخ ان ججز کو بھی یاد رکھتی ہے. اور یہ جو قوم ہے یہ بھولنے والی نہیں, نہ فیصلوں کو اور نہ ان لوگوں کو جنہوں نے آج تک غلط فیصلے لکھے ہیں. اور فیصلے خود بولتے ہیں. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ خان صاحب کی ذات کے حوالے سے, خان صاحب کی زوجہ بشرا بیگم کی ذات کے حوالے سے کل یہ فیصلہ سنایا جائے گا. اس کو ڈیلے نہیں کیا جائے گا. یہ بریت کا کیس ہے. ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں. ہم قانون اور آئین کے تقاضے پورے کرنے والے ججوں کو سلام کرتے ہیں, اور ہم بار بار یہ تقاضا کریں گے کہ قانون کا, اس ملک کا, عدالتی نظام کا مذاق مت بنائیے. اس میں انصاف کیجیے گا. ساری قوم کی نظریں جو ہیں, قوم کے ایک ایک بچے کی, نوجوانوں کی, خواتین کی, ہر ایج, ہر واک آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ کل کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بری ہوں گے اور فیصلہ کل سنایا جائے گا.